توحید حق کا وہ پاسدار وہ معطی دینے والا، حضور لینے والے۔ لیکن چند منٹوں بعد ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں اپنے ساتھ جمع فرما دیا۔ قرآن و سنت کی نصوص صریحہ قاطعہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں برابری سمجھنا، جیسے کہ قادری صاحب اور ان سے پہلے بہت سے بریلوی اور رافضیوں نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ ان کا اپنا اختیار کردہ ایک باطل مفہوم ہے۔ کئی احادیث اس باطل شرکیہ بات کے خلاف پیش کی جا سکتی ہے۔ حدیث کے نام نہاد دورے کا انعقاد فرمایا قادری صاحب نے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ تو نام دو کا ہے، اللہ و رسول، اور ضمیر فرمایا من فضل ہی۔ بولیے اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دیں۔ کوئی کہے کہ من فضل ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجع بھی واحد ہوگا، ہم دو نہیں مانتے۔ اس مقام پر قادری صاحب نے ضمیر اور اس کے مرجع کا قاعدہ بیان فرمایا، اور وہ ہند و پاک کے دینی مدارس کے پہلی جماعت کے طالب علم کو بھی معلوم ہے۔ ایسے ابتدائی قاعدہ سے علامہ گیری کا دھوس صرف علوم دینیہ سے نا واقف عوام پر ہی پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16 پر گفتگو کرتے ہوئے طاہر القادری صاحب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے، اللہ نے فضل میں ایک کر دیا۔ پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا، پہلے جمع کیا تھا دونوں کا، اب فرمایا من فضلہ ہی، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ قادری صاحب نے پہلے تو خود اس بات کا اقرار فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہیں، وہ معطی دینے والا، حضور لینے والے۔ لیکن چند منٹوں بعد ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں اپنے ساتھ جمع فرما دیا۔ ویسے بھی بریلویہ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہے، جیسے کہ ان کی اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے رسالے برکات الامدادی لأہل الاستمداد میں لکھا، اور یہ رسالہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کی طرف سے شائع کردہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 میں شامل ہے۔ اس کے صفحہ 309 پر یہی لکھا ہے۔ بریلوی صاحب کا یہ رسالہ خلط مبحث کا شہکار، فی الوقت اس پر گفتگو کا موقع محل نہیں، بس اس بات کا ہم نے ثبوت فراہم کرنے کے لیے اس کا حوالہ ذکر کیا۔ قادری صاحب نے اپنے ایسے ہی عقیدے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنے خیال سے دلیل پیش فرما دی، لیکن سورۃ توبہ کی اس آیت کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا۔ آئیے ہم تفصیل جانتے ہیں کہ یہاں کیا دینے کی بات ہو رہی ہے اور قادری صاحب کیا بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت نمبر 58 میں قادری صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی ذہنی پستی بیان ہوئی کہ وہ صدقات کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے تھے۔ ان کے انصاف کا پیمانہ بس اتنا ہی تھا کہ اگر انہیں مل جائیں تو وہ خوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست انصاف فرمانے والے ہیں، لیکن اگر کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا کسی دوسرے فرد کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملے تو وہ سخت ناراض، اور ان کے بقول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کرنے والے۔ اگلی آیت میں انہی کو تنبیہ کرتے ہوئے اسی صدقات کے مال ہی کے بارے میں صحیح تعلیم دیتے ہوئے مالک نے فرمایا
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ اس آیت میں مال غنیمت میں سے دینے کی بات ہو رہی، لیکن طاہر القادری صاحب اور ان سے پہلے بریلوی، اسی طرح رافضی اور گمراہ صوفی اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ عطا فرماتا ہے ویسے ہی رسول بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ بھی۔ اگر شرک کی نجاست و غلاظت سے ذہن خالی ہوں تو اس آیت سے اس حقیقت کو سمجھ سکتے تھے کہ اس آیت میں ہر عطا و فضل کی بات نہیں، بلکہ مال غنیمت اور صدقات کی تقسیم و عطا کی بات ہے۔ پھر عین اسی آیت میں یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہوتے، اور وہ یہ بھی کہتے حسبون اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ پھر تعلیم دیتے سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، صرف اللہ ہی سے عطا کی امید رکھنے کی تعلیم ہے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یہ تمام امور وعدے کر رہے ہیں کہ دینے والی ذات بس اللہ ہی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، اور تقسیم بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی منصب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 71 ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور یہ تقسیم بھی آپ کی حیات طیبہ تک تھی، بعد میں یہ ذمہ داری خلفاء راشدین کی مقرر ہوئی، تفصیل و ثبوت ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر قادری صاحب نے سورۃ توبہ آیت نمبر 74 سے بھی استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غنی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ غنی کرتا ہے، بالکل ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فضل ہوتا ہے اور آپ بھی غنی فرما دیتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص صریحہ قاطعہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں برابری سمجھنا، جیسے کہ قادری صاحب اور ان سے پہلے بہت سے بریلوی اور رافضیوں نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ ان کا اپنا اختیار کردہ ایک باطل مفہوم ہے۔ فی الوقت ہماری گفتگو طاہر القادری صاحب سے ہے، تو اپنے ہی ہم مسلک اور ہم مشرب بریلوی مولوی بریلوی مذہب کے شیخ الحدیث مفسر اور علامہ غلام رسول سیدی صاحب سے اس آیت کی تفسیر قادری صاحب سن لیجئے۔ اپنی تفسیر تبیان القرآن جلد 5 صفحہ 200 پر ہیڈنگ لگائی ہے منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل، اور اس میں لکھا ہے کہ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر میں اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو عدی بن قعب کے ایک شخص نے ایک انصاری کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12,000 درہم ادا کی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کو دیت کی یہ رقم ناگوار ہوئی، اور عروہ نے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ جلاس پر قرض تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرض ادا کر دیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے ان آیات کا یہی معنی بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر اہل مدینہ کو وسعت و فراخی عطا فرمائی، اس فضل سے یہی مراد ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4330 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حنین کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو غنیمت عطا فرمائی، تو آپ نے وہ سارا مال مؤلفۃ القلوب میں تقسیم فرما دیا۔ نئے مسلمان ہونے والے جن کی تعلیف قلب بھی مطلوب تھی، ان کو وہ مال سارا دے دیا گیا، انصاریوں کو کچھ نہ ملا، تو گویا ان کو کچھ ملال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدہ خطاب فرماتے ہوئے کہا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ بس اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم باہم بٹے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اکٹھا کر دیا، تمہارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا۔
وعالة فأغناكم اللہ بی، تم تنگ دست تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار غنی کر دیا۔ انصار نے ان میں سے ہر سوال کے جواب میں یہی عرض کی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ احسان مند ہیں۔ اس صحیح حدیث سے بات بالکل واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غنا و مالداری کا اہم ترین سبب تھے، اسی لیے آیت میں اس بات کو فضل سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اگر معاملہ بالکل برابری والا کہا جائے جیسے قادری صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی اسی سورۃ توبہ میں موجود اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ آیت نمبر 92 ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری عطا کر دیں، تو آپ نے ان سے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس غم میں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں پر جہاد میں شریک نہ ہونے پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جن کے پاس سواری نہیں، جس پر سوار ہو کر وہ جہاد کے لیے جا سکے۔ پھر آیت میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسے ہر موقع پر وہ خود چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سواری طلب فرمائی، تو آپ نے جواب میں فرمایا لا اجدو ما احملکم علی، میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ اگر اس سے پہلے والی آیات جیسے آیت نمبر 59 یا 74 کا یہی مفہوم ہوتا کہ غنی کرنے میں، فضل فرمانے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب قرآن اور اسی صورت میں کیسے ہوتا کہ لا اجدو، میں نہیں پاتا، مطلب میرے پاس کچھ نہیں جو تمہیں دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر سائلین کی حالت کیا ہو جاتی کہ وہ غم سے رونے لگتے کہ ہمارے پاس تو مال بھی نہیں جو خرچ کر کے ہم سواریاں خرید لیں اور ہم بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جائیں۔ آپ ان کی یہ حالت دیکھ رہے ہوتے، لیکن تب بھی آپ سواری عطا نہیں کر پاتے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2972، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی ما تخلفت عن سریہ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کسی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، ولیکن لا اجد حمولہ، لیکن میں کوئی سواری نہیں پاتا، ولا اجد ما احملهم علی، اور نہ میں سواری پاتا ہوں کہ ان پر انہیں سوار کر سکوں۔ گویا اس مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہادی قافلے میں شریک نہ ہوتے کہ کہیں میرے ساتھیوں پر پیچھے رہ جانا ناگوار گزرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قافلے میں جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہیں گے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل میں برابر قرار دینا سوائے شرک کی دلدل میں پھنسے ہونے کی اور کیا ہے؟ کئی احادیث اس باطل شرکیہ بات کے خلاف پیش کی جا سکتی ہے۔ حدیث کے نام نہاد دورے کا انعقاد فرمایا قادری صاحب نے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ قادری صاحب اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3659 بھی دیکھ لیجئے، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئی، آپ نے وہ خاتون سے دوبارہ آنے کو کہا، تو یہ صحابیہ کہتی ہے آرائیت ان جئت ولم اجدک، وہ صحابیہ پوچھتی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اور اس سے مراد ان کی کیا ہے کہ اگر آپ وفات پا چکے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بی بی تم کیا کہہ رہی ہو، آپ اور وفات، اللہ کے نیک بندوں کو تو موت آتی نہیں، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہی عقیدہ بریلویوں کا ہے، یہی عقیدہ تبلیغیوں کا بھی ہے۔ تبلیغی بھائیوں کے بزرگ اور شیخ الحدیث زکریا، ان کے تبلیغی نصاب کی یہی تعلیم ہے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ میں فوت ہو جاؤں، آپ نے اپنی موت کا انکار نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے یہ تعلیم دی کہ ٹھیک ہے میری وفات ہو چکی ہو تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے مجھے پکار لینا، ادرکنی یا رسول اللہ، غثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگا لینا، جیسے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سنیں، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی یہ بات سن کر کیا فرمایا؟ ذرا غور سے
پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سننا، اِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ پیارے بھائی، غور طلب بات ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بھی ہر سائل کی درخواست پوری نہیں فرما سکتے تھے، مال غنیمت میں بھی بعض کو ملتا بعض رہ جاتے، تو وفات کے بعد کیسے سب کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ اور یہ قادری صاحب ہیں جو ان تمام آیات و احادیث کو نظر انداز کر کے فضل میں اللہ اور رسول کی برابری کا شرکیہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ آگے سنیے مزید قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو نام دو کا ہے، اللہ و رسول، اور ضمیر فرمایا من فضل ہی۔ بولیے، اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دوں۔ کوئی کہے کہ من فضل ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجع بھی واحد ہوگا، ہم دو نہیں مانتے۔ اس مقام پر قادری صاحب نے ضمیر اور اس کے مرجع کا قاعدہ بیان فرمایا، اور وہ ہند و پاک کے دینی مدارس کے پہلی جماعت کے طالب علم کو بھی معلوم ہے۔ ایسے ابتدائی قاعدہ سے علامہ گیری کا دھوس صرف علوم دینیہ سے نا واقف عوام پر ہی پڑ سکتا ہے۔ ضمیر واحد لانے کی توجیہ ہم علامہ ابو بکر الجصاص الحنفی رحمہ اللہ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت 62 میں اللہ مالک کا فرمان ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے خوش کرے۔ علامہ جصاص اس کی تفسیر کرتے ہوئے احکام قرآن میں فرماتے ہیں، قیل انہ انما رد ضمیر الواحد فی قولہ یرضوہ، کہا گیا کہ یہاں یرضوہ میں ضمیر واحد لوٹائی گئی۔ پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا، لِأَنَّ رِضَ اللَّهِ يَنْتَظِمُ رِضَ الرَّسُولِ اِذْ كُلُّ مَا رَضَ اللَّهُ فَقَدْ رَضِيَهُ الرَّسُولِ فَتَرَكَ ذِكْرَ ضَمِيرِ الرَّسُولِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ، یہ اس لیے کہ اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے منسلک ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو رسول بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، بس اس حال کی دلالت واضح ہونے کی وجہ سے رسول کی ضمیر طرف فرما دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا الگ الگ نہیں ایک ہی ہے تو واحد کی ضمیر آئی، الگ الگ ذکر نہیں ہوئی۔ یہاں معاملہ فضل کا ہے کہ جس پر اللہ نے فضل فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے بھی اسی کو عطا کیا، اسی پر فضل کیا، لیکن قادری صاحب برابری کے چکر میں پڑ گئے۔ جبکہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1899 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غور سے سنیے گا قادری جی، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب قادری صاحب بولیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اور باپ کی رضا اور ناراضگی میں برابری ہے، یہ دو نہیں ایک ہیں۔ بس جو باپ اور اللہ کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، ماریے یہ نعرہ یہاں پر بھی۔ حقیقت میں انہیں ایک جاننے والا کافر و مشرک ہے، کیونکہ حدیث میں صرف رضا و ناراضگی کا ذکر ہے، اور وہ بھی دیگر نصوص کی روشنی میں مشروط کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق میں کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حمایت تسنیہ کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ حمایت تب آتا اگر فضل کے خزانے اللہ کا الگ ہوتا اور رسول کے فضل کا خزانہ الگ ہوتا۔ اگر خزانے فضل کے دونوں کے جدا جدا ہوتے تو من فضل حمایت، لیکن رب کائنات نے اسی جدائی کی تو جڑ کاٹ دی ہے، کہہ کر کے خزانہ فضل خدا کا فضل مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اور فضل رسول کا خزانہ فضل خدا کے خزانے سے جدا نہیں ہے، اسی جدائی کو ختم کر کے یکتائی میں بدلا ہے۔ فرمایا خدا اور رسول ذات کے اعتبار سے دو ہیں اور خزانہ فضل کے اعتبار سے ایک ہے۔ آیات میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، اسی طرح صدقات کی تقسیم کا، لیکن قادری صاحب بڑی جسارت کرتے ہوئے یہ کہہ گئے فضل خدا کا خزانہ فضل رسول سے جدا نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کیوں فرماتا کہ لوگ بڑے شوق سے جہاد میں شریک ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں طلب کرتے، اور آپ فرماتے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر دونوں کا خزانہ ایک ہی ہے
تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے خزانوں میں بعض اوقات کمی ہو جاتی تھی، جبکہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین جن و انس سبھی جمع ہو کر ایک گراؤنڈ میں ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، وہ سب مجھ سے سوال کریں مانگے اور میں ہر انسان کو وہ عطا کروں جو اس نے مانگا، جو کچھ انسان نے مانگا جنہوں نے مانگا وہ میں سب ان کی عطا پوری کرتا جاؤں، ان کو دیتا جاؤں، تو جو کچھ میرے پاس میرے خزانوں میں جو کچھ ہے اس میں اتنی کمی واقع نہیں ہوئے گی جتنی ایک سمندر میں کوئی سوئی ڈال کر نکال لے تو سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ایک سوئی سمندر سے کیا کم کرے گی، اللہ پوری کائنات کے جن و انس کو نواز دے تب بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے بھائیوں سب کی مرادیں پوری کر دینا، سب کی ضرورتیں پوری کر دینا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کو ایک ہی قرار دینا قادری صاحب کی ایک باطل بدعقیدگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا چکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کو غور سے سنیے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے اپنے خزانے اپنے ہی پاس رکھے، اس میں سے جو چاہا جتنا چاہا عطا فرما دیا۔ آگے طاہر القادری صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی، اس کی وضاحت اللہ نے چاہا تو اگلے حلقے میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فاضلات الشیخ توصیف الرحمان۔